کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, مہنگائی کی کیا شکل بننے جا رہی ہے, پارٹیوں کو آپس میں فہم و تفہیم کیا ہے, غزہ پر ایک قرارداد پیش ہوئی وہاں شازیہ بدری نے پیش کی, اور اس قرارداد کے حوالے سے یہ آیا کہ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی کیونکہ قرارداد حکومت نے پیش کی تھی, اور بہت سے دلائل بھی دیے, اسد کیسر صاحب نے کچھ باتیں بھی کی. لیکن یہ ساری باتیں ہم کس طرح جا رہے ہیں, کیا ہم یکجا ہو کے یکسو ہو کے ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے؟ یہ بہت سے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں جن کا جواب جو ہے وقت مانگتا ہے اور ہمیں دینا پڑے گا. بہرحال ہمارے ساتھ آج یہاں اسٹوڈیو تو ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر نعیم منصور صاحب, کچھ رہنمائی وہ کریں گے ہماری, اور رانا احسان افضل صاحب جی پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور حضرت صدیق صاحب پی ٹی آئی کے, اور اسلم گل صاحب پیپلز پارٹی کے. اگر وہ شامل ہو گئے, پیپلز پارٹی شامل ہونے میں ذرا دیری کر دیتی ہے کبھی کبھی, تو ان سے ہم گفتگو کریں گے. حضرت صدیق صاحب پہلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, یہ کیا جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ملے ہیں, لگتا ہے گڈی گڈی فضا ہو رہی ہے ویسے, اور کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے, کچھ اچھا نظر آتا ہے یا کچھ وابدہ تو کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد ان کا گویا چال چلاؤ ہے, کچھ طرح کی بات اشارتاً کر رہے ہیں. وابدہ صاحب کا اپنا سٹائل ہے, اپنا انداز ہے, آپ جانتے ہیں, انہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس ملک کی ساری صورتحال پہ, کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو ایسے اشارہ کر دیا, آپ کو چھیڑنے کے لیے سمجھ لیجیے اشارہ کرتی ہے. بہت شکریہ جی. دیکھیں, جو لٹیرے ہوں, جو فراڈ کر کے, یا جنہوں نے فارم 45 کے ساتھ جو زیادتیاں کی, جو الیکشن کمیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر چلے ہوں, ان کے ساتھ کس بات کا اتحاد ہے, ان سے کس بات کی گفت و شنید, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان میں صرف ایک جماعت ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جو ایک جمہوری جماعت ہے. اس سے یقیناً گفت و شنید ہوتی رہے گی, یہ کبھی ہوئی بھی ہوگی اور آئندہ بھی دیکھا جائے گا. جہاں تک مسلم لیگ نون کا سوال ہے, یعنی اس پہ ہمارا ووٹر, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے آپ کی گفت و شنید ہوئی ہے؟ دیکھیں بس آپ سی بات ہے, مسلم لیگ نون اس لائق کی نہیں ہے کہ اس سے جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہو, جنہوں نے بڑی باتیں بڑی کی ہوں. ابھی آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے حسن نقوی کون ہے؟ ہر ایک کو پتا کون ہے, یعنی آپ اندازہ لگا لیں نا, کوئی ڈاؤٹ تو رہ نہیں گیا نا. یعنی وہ لوگ, یعنی پہلے دیکھیں پی ڈی ایم 1 بری, اس میں سارے یہ چیشو کا مربع جو بھی ہے یہ سارا شامل تھا. اس میں سے پھر نکلی پی ڈی ایم 0.5, وہ نگران حکومتیں تھی ساری, اور پی ڈی ایم 0.5 سے اب آگے ہے پی ڈی ایم 2 پہ اوپر. تو جہاں تک یہ ہے اس حکومت سے, تو جہاں تک علی مین گڈھا صاحب کا ہے, وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے, وہ وزیر اعظم سے ورکنگ ریلیشنز کے سلسلے میں مل سکتے ہیں اور انہیں ملنا چاہیے. اور وہ جو بھی اپنے صوبے کو بہتر چلانے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک ہے ان سے گفت و شنید ایک ہی بات پہ ہے, آئے فارم 47 کھولیں, بلکہ 4 حلقوں کا پھر کہہ دیا ہے, کرنے کی کیا بات ہے, خوف تو ہونا نہیں چاہیے بھائی. واقعی اگر عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تو اندازہ لگا لے کہ چاروں چانے, یعنی اور کیا رہ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ان کی مدد کرے گی کہ پورے کا پورا الیکشن پلٹ کے رکھ دیا. پھر اب ایک اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے کہ ری کاؤنٹنگ کے اندر ہزاروں ووٹ پڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے فرشتے ووٹ ڈال رہے ہیں, آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں. اور اب اگلی پلاننگ کیا ہے, جو آئی ایم ایف نے کنڈیشن رکھ دی, وہ مانے یا نہ مانے آپ کے نہیں, وہ جو مرضی رکھ دی. سیٹیں کھول رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. دیکھیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ 2/3 اکثریت کے لیے بھی اوپر سے ایجنڈا آ گیا ہے. جو آپریشن رجیم چینج والا تھا وہ ایجنڈا آ چکا ہوا ہے, اور اس کے لیے بھی کام چل رہا ہے کہ 2/3 اکثریت کس طرح سے لے لے تاکہ این ایف سی بدلنا ہے, یا ججز کی عمر, ججز کی ایج بڑھانی ہے. یعنی وہ جو ایجنڈا طے کر کے اس پروجیکٹ کو, اور یہ پروجیکٹ آج کا نہیں ہے, یہ لائر موومنٹ سے جو شروع ہوا ہے, میں تو لائر موومنٹ میں تھا, مجھے تو پتا ہے نا, اس ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے اس وقت. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا, یعنی پاکستان کو لبرلزم کے نام پر, پاکستان کو دین اسلام سے دور کرنے کے نام پر آپ یہ سارا کچھ دیکھیں گے. یہی ہو رہا ہوگا, اور یہی ہمارا یہی نظام بیٹھ کر اور آنے والے میں دیکھیں یہ داغ بیل رکھی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے. انہوں نے یہ سارا جو پلان بنایا ہے ایک گریٹر ایجنڈا ہے, اور بڑا دکھ کا مقام ہے. اس میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے, پاکستانی قوم کا ہو رہا ہے, پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے. ہم تو یعنی یہ اسلامی فوبیا کی قرارداد جو پیش نہ کرنے دے,
کیا رہ جائے گا ان لوگوں کا؟ کیا رہ جائے گی بات؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، وہ ایک ہی حال لائے گا، فارم 45 کھولے، آپ لے کر چلیں چیزوں کو آگے، صاف شفاف الیکشن کی طرف جب آئیں گے پھر دیکھا جائے گا۔ ابھی سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پر نون لیگ کے ساتھ بیٹھا جا سکے۔ ہاں آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر پازیٹیوٹی کی چیزیں کی تو سوچا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے